أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سوگواروں پر سلام. آپ کو شاید خود اندازہ نہیں کہ آج آپ کی آمد کس انداز سے شہزادی کونین کے قلب کے لیے باعث سرور ہے. روایات نے بہت تاکید کے ساتھ کہا کہ وہ یوم، آج کل جو دن گزر رہے ہیں وہ کہنے کو دن ہے، دن نہیں ہے. جو صحیح دن ہے جسے یوم کہا جاتا ہے وہ یوم قیامت ہے. وہ دن جس دن ہر کوئی رو رہا ہوگا، لیکن حسنیون جو حسنی ہیں، جو امام حسن کے لیے عزادار اس دنیا میں ہوتے ہیں، ان کے چہرے، ان کی آنکھیں، ان کا دل قیامت کے دن مسرور اور خوشحال ہوگا انشاءاللہ. دعائے ام الائمہ آج آپ کو مل رہی ہے، اور یقیناً امام حسن مجتبی علیہ السلام کے کرامت اور آپ کے بحر کرم ہے میرے آقا اور میرے مولا. جو خطبہ میں پڑھتی ہوں اس میں جہاں تمام ائمہ کو نام سے یاد کیا جاتا ہے القابات سے، وہاں ہم امام حسن کو کس نام سے یاد کرتے ہیں، کس صفت سے یاد کرتے ہیں؟ والحلم الحسنیہ. میں صدقے میں قربان. حلم، کاش کاش یہ نبوی، یہ الہی، یہ امام کی صفات ہمارے اندر آ جائے. بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جو حلیم ہو، بردبار ہو، جس میں برداشت ہو، جو فوربیئرنس رکھتا ہو. اور آج تحفے کے طور پر یہ حدیث لے کر جائیں. آپ لوگوں کو یاد ہو تو بھی آپ بچوں کو سنائیں، کم از کم 5 لوگوں تک اس حدیث کو پہنچائیں، اور اپنے نام اعمال کو بھی نورانی کریں اس حدیث سے کہ میرے آقا نے فرمایا، وہ نور فرما رہا ہے جن کے لیے آج ہم عزادار ہیں. کیا فرماتے؟ ان احسن الحسن الخلق الحسن. سو بیوٹیفل. نام ہی حسن ہے یعنی بیوٹی، اور آپ فرماتے بیوٹیز میں، بیوٹیفل ہیبٹس میں جو سب سے زیادہ بیوٹیفل ہے، اننا مینس انڈیڈ، یا احسن مینس دا موسٹ بیوٹیفل. ان احسن الحسن، تمام خوبیوں میں خوب ترین کیا ہے؟ الخلق الحسن، کہ اخلاق حسن ہو، حلم اور بردباری ہو. کتنا پیارا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 15 ٹائمز یہ لفظ، یہ صفت حلیم 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 حلیم، اور اتنا یہ اہم ہے کہ اس حلیم کو 15 مرتبہ قرآن میں ذکر کیا.
اور جب بھی ذکر کیا کسی اور صفت کے ساتھ ذکر فرمایا، حلیم شکور یا شکور حلیم، غفور حلیم، غنی حلیم، علیم حلیم، کہ اگر حلم کی صفت کو لینا ہے جو حلیم ہوگا، جس کے پاس بہت زبردست قسم کا ظرف، شرح صدر، برداشت، تحمل، صبر جمیل ہوگا، تو وہ شکور، شکر اور گریٹیٹیوڈ کی صفت کو لے سکتا ہے، وہ لوگوں کو معاف کر سکتا ہے۔ خدا بھی غفور ہے، حلیم ہے، علیم ہے، علم ہمیشہ حلم کے ساتھ ہی زیب دیتا ہے، حسین ہوتا ہے۔ کیا یہ حسین صفت ہے! آج تو میں کہوں گی کہ ضرور سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 کو آپ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ لکھنے کا ثواب کچھ اور ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ائمہ اس طرح سے لکھتے تھے، بار بار فرماتے تھے کہ ما کتبہ قرہ وما لم یکتب فرہ، جو لکھ لیا وہ لکھ لیا، جو نہ لکھا وہ فرار کر گیا، چلا گیا۔ اکثر ہم بعد میں پوچھتے ہیں کیسی تھی مجلس، کیا سیکھا؟ کوئی ایک حدیث سیکھی تو مزے کا کچھ سیکھا بتاؤ، تو کہتے نہیں بہت اچھی تھی، لیکن پتہ نہیں، ہاں یہی تھا کہ امام بڑے اچھے تھے اور بہت اچھی فضیلتیں، کلی باتیں یاد رہ جاتی ہیں، جس طرح یاد رہ جاتا ہے، لیکن صحیح طرح ہم بتا نہیں پاتے۔ ما کتبہ قرہ، قرار اور برقرار رکھنا ہے تو مکتوب کرو، سورہ فصلت آیت نمبر 34، کیا حسین آیت ہے، جس کے بارے میں یوں بتایا گیا کہ یہ آیت حلم انسانی کو اس بلندی تک لے کر چلا جاتا ہے کہ انسان حلم کے اس درجے پر پہنچتا ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ بندہ ہے، غیر معصوم ہے، لیکن حلم اور بردباری اور صبر کی وجہ سے کادا ان یکون نبی، لگتا ہے کوئی نبی ہے، کوئی مرسل ہے، کوئی اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے۔ کتنا رب کو پسند ہے کہ ہم ریلیشن شپس میں کتنا صبر و تحمل اور علم کو انشاءاللہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت فرما رہی ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، اب آپ کے پاس آپشن ہے، برا جواب دے یا اچھا جواب دے، برا سوچے یا اس کو بہت اچھا کر دے۔ تو قرآن سورہ فصلت کہہ رہا ہے، آج آپ نے اس آیت کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے اور امام کو تحفہ دینا ہے اور کہنا ہے یا امامہ یہ آیت میری شفاعت کرے، کہ آج اس دن اس آیت کو میں جانتی تھی، میں نے 1000 مرتبہ پڑھا، لیکن میں ایک نئے انداز سے آپ کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتی ہوں۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، حسنہ اور سیئہ برابر تو نہیں ہے، ہم کیوں برابری کرتے؟ ہم کہتے نہیں یہ میرا حق ہے، ہاں میرا مجھے کرنا ہے اس کو۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، جب بھی کوئی سیئہ کرے تو کیا کرو؟ احسن کے ساتھ اس کا دفع کرو، اس کو دور کرو، پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَكَ عَدَاوَةٌ، ضرور کوئی عداوت ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی حسد ہے، کوئی ہے، کوئی لالچ ہے، جس کی وجہ سے اس نے کڑوا بن کے کچھ کہہ دیا ہے، یہ کڑواہٹ دور ہو سکتی ہے۔ وہ عداوت صرف دوستی میں نہیں بدلے گی، بلکہ گہرے دوست بن جائیں گے۔ حمام یعنی کیا؟ جہاں گرم گرم کھیلتا ہوا مزے کا پانی اور آپ پی لیتے، تو حمام کہتے ہیں، حمام مغربی یولی وغیرہ جاتے ہیں، امارات جاتے ہیں، بڑا فیشن ہے کہ واہ میکسیکن بات، دس بات، دیٹ بات، ادھر ادھر، تو وہاں ہوتا کیا ہے؟ گرم گرم، اسی لیے حمام سے حمیم لیا گیا، یعنی کہ گرم 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 دوست، جگری دوست کہتے ہیں نا، بہت ہی پیارے دوست بن جائیں گے۔ کیسے بنیں گے؟ اس کو، اس دشمن کو آپ گہرے دوست میں بدل سکتے اپنے ایک کرم، اپنے ایک حلم کے ذریعے۔ وعدہ قرآنی ہے یہ، ایسے نہیں کہا جا رہا۔ اور انسان مختلف انداز سے اپنے قوہ غضبیہ کو استعمال کرتا ہے۔ حدیث کے مطابق
4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بطیء الغضب و بطیء العفو نمبر 1، سریع الغضب و سریع العفو نمبر 2، بطیء الغضب و سریع العفو نمبر 3، نمبر 4 سریع الغضب و بطیء العفو۔ کچھ لوگوں کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے لیکن بہت جلدی معاف بھی کر دیتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، برے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو بہت دیر سے غصہ آتا ہے لیکن بہت دیر سے معاف کرتے ہیں، اچھے نہیں ہیں وہ لوگ۔ لیکن بہت برے وہ ہیں جنہیں بہت جلدی غصہ آتا ہے لیکن بہت دیر سے معاف کرتے ہیں، یہ بدترین میں سے ہو گئے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جلدی غصہ آتا ہے، دیر سے غصہ آتا ہے لیکن پٹخ سے معاف کر دیتے ہیں، اپنا علاج کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بتایا اندر رنکلز نہیں بننے دیتے، ہمیں صرف ان رنکلوں کی فکر نہیں ہے کہ یہاں رنکل کیوں آ گیا، یہاں کیوں آ گیا، ہائے ہائے لفٹ کرنا، لفٹ لفٹ لفٹ، جنت کے لفٹ کو جو حسن خلق ہے اس کو لے کر جانا ہے انشاءاللہ۔ یہ جسم بھی لفٹ کرتا جائے، اس کے رنکل بھی ہٹتے جائے، ہر طرح کی سبزیاں پھل، میری بہت سی بہنیں جو بھی کچن میں ہوتا ہے سب چہرے پہ مل رہی ہوتی ہے نا، ملتے ہیں نا آپ لوگ، کسی طرح وائٹامن مل جائے اس چہرے کو اور سارے غم دور ہو جائے، رنکلز نہ بنے۔ لیکن جو غم، جو غصہ حلم کا نہ ہونا آپ کو دکھ دے رہا ہے وہ آپ کو خود اندازہ نہیں ہے۔ اپنے ساتھ کرم کرے اور کوئی بھی مشکل ہو بحق کریم اہل بیت امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، وہ بھی جنگوں کا۔ میں بڑی خوش ہوئی آج ماشاءاللہ سورہ فتح کی تلاوت ہوئی، صلح حدیبیہ اور صلح امام کو آپس میں بڑا اچھا کنیکٹ کیا گیا ہے۔ آفرین، صد آفرین، بہت اچھا کام ہماری جوان نسل کر رہی ہے۔ اکثر آپ کو جنگوں میں نظر آئے گا، جنگ جو نفرت کی جگہ ہے نا، جو دشمنی کی جگہ ہے، جہاں انسان رحم، پیار، محبت کم ہی دکھا سکتا ہے، وہاں آپ کو حلم کے میں کچھ داستانیں بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ جب میرے نبی مکہ چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں مدینہ کی جانب، تو ابو سفیان اعلان کرتا ہے کہ جو بھی نبی کو پکڑ کے لائے گا اس کے لیے کتنے اونٹ ہیں؟ 100 اونٹ، 100 اونٹ، 100 یا کیملز بہت زیادہ ہوتے، کیونکہ کبھی کبھی 2 کیملز کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہوتی، 100 کیملز اس کے لیے جو پروفٹ کو پکڑ کے لائے۔ ایک شخص پکڑ لیتا ہے پروفٹ کو سور، جو غار سور کے پاس، اور وہ اپنے 80 قبیلے کے افراد کے ساتھ ہوتا ہے، 80 لوگ، 80 لوگ، اسلحہ ہاتھ میں، اور نبی اپنے ہمراہ کے ساتھ ہیں اور کچھ اسلحہ بھی نہیں ہے۔ تو جب اس نے پکڑ لیا نبی کو تو نبی نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بریدہ۔ کہا کس قبیلے سے ہو؟ کہا اسلم۔ تو نبی مسکرائے، کہا واہ اتنا پیارا نام ہے۔ وہ غصے میں پکڑنے آیا ہے، اونٹ لینے آیا ہے، انعام لینے آیا ہے۔ نبی نے کہا بریدہ، پتہ ہے برد، آپ لوگ بھی بریدی پتہ نہیں کچھ ایسا کہتے ہوں گے، ٹھنڈا، ٹھنڈک، یا واہ قبیلے کا نام کیا ہے؟ اسلم۔ اسلم سلامتی، یا نارو کونی بردا و سلاما۔ صرف تو ٹھنڈک نہیں ہے، کبھی بعض چیزیں ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن اس میں سلامتی نہیں ہوتی، ٹھنڈک ایسی کہ جس میں سلامتی ہو۔ تیرا نام بریدہ اور لقب اور قبیلہ اسلم، واہ اے بریدہ اسلمی، مجھے پتا ہے تجھے بہت اونٹ ملیں گے، تو 80 لوگ ہیں، تمہیں 100 کیملز ملیں گے، بڑا فائدہ ہوگا، لیکن تجھے ایک اور جگہ کا بتاؤں، اگر میرے ساتھ رہو گے تجھے کیا کیا ملے گا۔ اللہ اتنا میٹھا بولے، اتنا پیارا بولے، اتنا حلم و بردباری سے بولے کہ وہ بریدہ حیران ہو گیا کہ یہ تو لڑنے والا ماحول تھا، یہ کیسے بدل دیا۔ اور کہا بریدہ کیا تم اسلم تسلم، اسلام لے کر آؤ گا؟ میں کہا کیوں نہیں، میں لے آتا ہوں۔ کہا اچھا ابھی ہم نے نماز مغرب پڑھ لیا، عشاء پڑھا ہمارے ساتھ۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھتے۔ کہا جو میں کرتا ہوں تو کرتا چلے جا،
بریدہ اسلمی نے نماز عشاء پڑھی اور نبی بڑی ایک شان و شوکت کے ساتھ اس قبیلے کے ہمراہ مدینہ میں داخل ہوئے. بریدہ اسلمی کے ہاتھ میں ایک سفید پرچم دیا, کہا تو میرا پرچم دار ہے. اس کو عزت دی کیونکہ وہ اپنے قبیلے کا رئیس تھا. کتابیں لکھی گئی ہے بریدہ اسلمی کے بارے میں کہ کوئی جنگ ایسی نہیں تھی اسلام کے خلاف جس میں نبی کے ہمراہ بریدہ موجود نہ ہو, بلکہ نبی کی رحلت کے بعد غدیر قوم اور ولایت امیر المؤمنین کا بہترین مدافع بریدہ اسلمی. من کنت مولا فہذا علی مولا کا نعرہ لگانے والا صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی نہ کوئی جنت کا شہنشاہ اور آپ سب یہاں جنتی بیٹھی ہوئی ہیں. آپ جب سب مل کے درود پڑھتے ہیں نا آقا کے لیے, مولا کے لیے, یقین کیجیے عالم ارواح میں آپ میں سے بہت سے لوگ احساس کر سکتے ہیں کتنی یہ محفل بہشتی نورانی ہو جاتی ہے. خدایا کتنے لوگ ابھی وقت ضائع کر رہے ہیں, بے مقصد کام کر رہے ہیں. تو نے ہمیں چن کے یہاں بلا دیا, ہماری اس نجس زبان کو مولا کے نام سے بار بار مطہر و منور و پاک کر دیا. ہمیں اپنے نصیب پر ناز ہے کہ ہم سب کے سب حسنی ہیں. انشاءاللہ حسنیوں کے اخلاق کو حسن بنا دے یا رب, آمین ثم آمین انشاءاللہ. تو یہاں نبی نے نہ کوئی جنگ کی, نہ کوئی خطبہ پڑھا, کچھ نہیں, اپنے اخلاق کے ذریعے. اسی طرح صلح حدیبیہ کے دوران بھی پتہ قاصد آیا دشمن کی طرف سے, بہت غصے میں آیا, دشمنی کے ساتھ عداوت کے ساتھ آیا. پھر نبی نے نام پوچھا, نام کیا ہے؟ اس نے کہا سہل ابن عمرو. کہا سہل امرنا, بیوٹیفل. کہا او آپ لڑنے آئے, لیکن آپ کا نام تو اتنا پیارا ہے کہ آسانی, آپ تو آسانیاں لے کر آئے. اس کا مطلب ہے آج ہمیں کچھ اور تلخیاں نہیں ہوں گی. اسلام بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ ہم تفاعل سے کام لیں, تطیر سے کام نہ لیں. تطیر عربی زبان میں قرآن میں بھی آیا, سورہ یاسین میں بھی ہے. تطیر یعنی عرب میں یہ کسٹم تھا, یہ خرافات تھی کہ جب انہیں شک ہوتا کہ اچھا برا کیا ہوگا, ان کا استخارہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ ایک پرندہ اڑاتے تھے, اگر وہ رائٹ سائڈ پہ جائے تو اچھا ہے, لیفٹ سائڈ پہ جائے تو برا ہے. کوا کائے کرے تو یہ ہے, پتہ نہیں بلی یہ کرے تو وہ ہے, مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ کہتے ہیں اس طرح کچھ ہے. ہر قوم نے اپنے لیے کچھ بنایا ہوا ہے. تطیر منع ہے اسلام میں. تفاعل خیر, اچھا اس کو انٹرپریٹیشن کرنا, اس کا ثواب ہے, بہت زیادہ ثواب ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ماہ سفر کیا یہ مہینہ بھاری ہے, سخت ہے؟ اس کے بارے میں اگر ہم تطیر سے کام لیں کہ یہ مہینہ خود ہی نحس ہے نعوذ باللہ, تو یہ شرک ہوگا. کہ مقدرات اللہ کے ہاتھ میں ہیں, زمانے کے صرف ہاتھ میں نہیں ہے. زمانے کو ایک نسبت ملتی ہے برکت اور غیر برکت کی. قرآن میں 2 مرتبہ نحس آیا ہے, یوم نحس, یوم نحس. وہ عذاب قوم عاد اور ثمود کے بارے میں آیا ہے, وہ بھی ان کے اعمال کی وجہ سے آیا ہے. اگر آپ نہج البلاغہ کا آئی تھنک خطبہ نمبر 75 میں دیکھیں تو اشعث کندی وہ کواکب, نجوم, سٹارز کے بارے میں جانتا تھا. تو اس نے مولا امیر المومنین سے کہا کہ آپ جنگ کے لیے نہ جائیں, رک جائے, میں ابھی کواکب کو دیکھ رہا ہوں, آپ کے لیے یہ جنگ بہت بری ہوگی. ہمارے لوگ بھی سٹارز اور پتہ نہیں کیا کیا بلا 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 دیکھتے ہیں. تو مولا ہنسے کہا اگر میں تیری تصدیق کروں تو میں نے اللہ کی تکذیب کر دی. یہ کیا بات ہوئی؟ دشمن کے لیے آج کا دن بہترین دن ہے, میرے لیے آج کا دن بدترین دن ہے. وہ دن اگر برا ہے تو دشمن کے لیے برا ہے, میرے لیے برا نہیں, اس کو پتہ ہوگی آپ کو نقصان ہوگا. کہتے ہیں میرے مولا نے کہا سیرو بسم اللہ, ماہ سفر کے بارے میں, سفر کرو, مسافرت کرو, جاؤ اللہ کے نام پر, حرکت سے نہ رکو. اچھے کاموں سے رکنے کی اجازت نہیں ہے. ہم بہت جلدی رک جاتے ہیں, یہ غلط ہے. یہ اس سے بھی رک جاتے, اس سے بھی رک جاتے. ارے 2 کام کرو کہا ہے. کفارت التطیر التوکل حدیث میں ہے
کہ تطیر یعنی جو بدگمانی اور نیگیٹو تھاٹس ہمارے ذہن میں آ رہے کہ ارے دس از دا منتھ آف سفر، یو نو آئی شوڈنٹ ڈو دیٹ اور دس، پتہ نہیں ہمارے ذہن میں آتے ہی نہیں ہیں. لوگ جب پوچھتے ہیں تو میں کہتی ہوں اچھا ایسا بھی ہے، کچھ ہے. کوئی اتنا تصور میں نہیں آتا. جو جتنا بے فکر رہتا ہے نا، صدقہ تو دیتا رہتا ہے، دعائیں تو پڑھتا رہتا ہے. 2 چیزیں ہمیں کہا ہے، صدقہ دو، آیت الکرسی پڑھو، بسم اللہ، کام شروع کرو. یہ کفارہ ہے اس تطیر کا، غلط سوچ کا. اور بسم اللہ کر کے وہ کام انجام دو. آپ کو مراجع کی زندگی میں، مجتہدین کی زندگی میں آپ کھود کے نکالے، ڈھونڈے، ڈگ کریں، آپ کو نہیں ملے گا، کوئی بھی نہیں ملے گا. میں تو انہی میں پلی بڑی ہوں، انہی میں سے ہوں، کبھی نہیں ملتا. اور ہماری زندگی میں اتنی مشکلات بھی آتی ہیں، کام بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے رک جاتے. مجھے یاد ہے بہت سے ایسے پروجیکٹ، بہت سے مراجع کے اتنے رکے، ہر دفعہ رکتے. تو کیونکہ میں پبلک میں جاتی ہوں تو میں نے کہا ہاں، لوگ مجھ سے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ تمہارے کام میں کوئی بندش آ گئی ہے، اللہ کوئی نظر بد ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے. میں نے کہا اگر آپ نا اگر لوگ ہوتے نا، لوگ کہتے کہ کچھ ہو گیا ہے، آپ تو نہیں سے سوچتے کہ نہیں یہ دنیا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، 10 دفعہ ٹرائی کریں 11ویں دفعہ ہو جائے گا، دنیا ہے اسی کا نام. That's it, you know, easy. آگے چلو، حرکت کرو، تیرو بسم اللہ. یہ کیا کہنا اس نے وہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے. آپ جتنا سوچیں گے، حدیث میں ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے. سوچو نہیں، جو کہا ہے وہ کرو. صدقہ دینے سے منع نہیں کیا جا رہا. صدقہ دو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت الکرسی پڑھو، معوذتین پڑھو. آپ خود میں انشاءاللہ عشرہ زینبیہ ہوگا اس میں. اور اگر کل کی مجلس میں مجھے یاد رہا تو میں آپ کو ایک بہت زبردست تعویذ بتاؤں گی جو آپ لوگوں نے خود لکھنا ہے اپنے ہاتھوں سے، بہت معتبر کتاب سے. آپ خود لکھیں، اپنے ساتھ رکھیں، اور اچھے کاموں کو کرنے میں نہ رکیں. بار بار برا نہ سوچے، منع ہے، سختی کے ساتھ منع ہے. تو یہاں اشعث کندی نے روکا تھا امام کو، امام آگے پڑھے، چل پڑے. اور اسی طرح ایک شخص جس کا نام حسن بن مسعود ہے، وہ امام ہادی علیہ السلام سے ملنے کے لیے جا رہا تھا. امام سے ملنے جا رہا ہے، گھر سے نکلا تو کسی چیز سے اس کا ہاتھ ٹکرایا اور ہاتھ زخمی ہوا. ذرا سا آگے گیا تو ایک جانور گزرا تھا، مرکب جیسے گاڑی گزری تھی، اس میں اس کے کندھوں پر کچھ لگا اور تھوڑا سا کپڑا پھٹ گیا. پھر آگے گیا تو گر گیا، پاؤں کو بھی کچھ ہو گیا. کہا آج کیا دن ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ ہر قدم پہ مشکل، بہت محض دن ہے. کیسے نیگیٹو تھاٹ کے ساتھ آ کر امام کے سامنے بیٹھ گیا. امام نے اس فکر کو پڑھ لیا. امام نے کہا اے حسن، تو ہمارا چاہنے والا ہے اور اتنا نیگیٹو سوچتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کتنا رسول اللہ، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو آپ نے کہا، فرمایا اس بیچارے دن کو تو نے اتنا برا کہہ دیا کہ دن برا ہے، آج دن بڑا نحس ہے، یہ فلانی بڑا نحس ہے، اس کو دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا. ہاں نہیں، صرف اپنے اعمال پر نظر رکھو. ولم تو نفسی کو بار بار دیکھو، لیکن ادھر ہر ایک کو بلیم کرنے کی کوشش نہ کرو. اجازت نہیں ہے ہمیں، بلکہ برعکس. اگر آپ صبح اٹھیں ایک دم سے کچھ اچھا ہوتا ہے، آپ بلکہ آؤ آج میرا کام بہت آسان ہوگا. جیسے خسرو پرویز کو جب خط لکھا ہمارے مہربان رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خط کے جواب میں خط کو پھاڑ کر مٹی بھیجی نا. اور مٹی کو جب نبی نے دیکھا تو کیا کہا کہ خاک ایران پر اسلام کا غلبہ ہوگا. مٹی توہین کے لیے، جیسے اردو میں بھی شاید کہتے ہیں تیرے منہ میں مٹی، کوئی آپ کو گالی دے تیرے منہ میں مٹی، پتہ نہیں کیا کیا آپ کو، واہ مٹی تو بہت برکت والی چیز ہے، اللہ کرے میرے منہ میں خاک شفا ہو، آپ اس کو اچھا انٹرپریٹ کریں. یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. ایک مرتبہ قمبر کو کسی نے بہت بری طریقے سے گالی دی، بہت انسلٹ کی. قمبر کا غصہ، غضب حلم سے دور ہو رہا تھا اور کہتا میں اب بھی جواب دیتا ہوں. فوراً امام علی علیہ السلام تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا مہلن یا قمبر، قمبر رک جا، دع
शमातिका महाना व रज़ रहमान व यसखुत शैतान। क्या खूबसूरत हदीस है। कहा ए पैगंबर रुक जा, गाली का जवाब बुराई से न दे, जवाब न देने से उस अहमक और बेवकूफ को तूने उसकी इंसल्ट कर ली, क्योंकि अहमक का जवाब खामोशी है ना। और शैतान को तूने नाराज कर दिया, अल्लाह को तूने राजी कर दिया। ये तेरा अमल इतना हसीन खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन तू अगर जवाब दे देगा तो सारा सवाब खत्म। सबसे बड़ी बात, खुद इंसान अपने आप को ही सबसे ज्यादा धोखा, नुकसान, अंदर की दुनिया को डैमेज कर रहा होता है। और हम में से हर कोई अपने आप को बहुत पसंद करता है, ठीक है ना। हम अपने आप को चाहते हैं ना, बहुत अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं ना, इसीलिए ठीक ठाक वॉक करते हैं, वाइट फ्लावर नहीं खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुपारियाँ नहीं खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह अपना हम ख्याल रखते। और एक ख्याल यही रखना है कि गुस्से पे जो कंट्रोल है वो अपने से सच्चा सच्चा प्यार है, मोहब्बत है। आइए जल्दी से मैं देखती जाऊं, अहादीस बहुत ज्यादा है कि ये जो हम चाह रहे हैं हेल्प फॉरबियरेंस को प्रैक्टिस करें, एडॉप्ट करें मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की लाइफ से, इसका मैदान कब कहाँ पर हिल्म का पता चलता है। अभी मुझे पता चलेगा आप में से कौन गुस्से वाला है कौन नहीं है? नहीं, अभी तो आप सब आराम से बैठे हुए ना। लेकिन आपकी जगह किसी ने पार्किंग की हो या कुछ किया हो तो वहां पता चलेगा, सही है। अभी मुझे पता चलेगा आप में से कौन शुजा है, कितना वेट उठा सकता है, क्या कर सकता है। नहीं, जिम में जाएंगे इंशाल्लाह, आप लोग आए ही नहीं, मैं जिम जाती रही, तो वहां पता चलेगा आप कितना वेट उठा सकते। तो हदीस में है कि हिल्म का मैदान क्या है। नंबर 1, अजीजा। कोई अजीज था माशरे में, बहुत मोहतरम था, अगर वो जलील हो जाए, यानी जाहिरन उसको पोस्ट से हटा दे और फिर भी उसको गुस्सा ना आए, तो वो बहुत बड़ा हलीम है। अय्युत्तहमा सादिक़न, आप सच्चे हैं और कोई आप पर तोहमत लगा रहा है, तो वहां पता चलेगा कि आपके अंदर फॉरबियरेंस, हेल्म, बुर्दबारी है कि नहीं, ठीक है। अयदउ इलल हक़ फयस्तहिब, आप हक की दावत दे रहे हैं और लोग जो है वो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं और आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं। आप अच्छी बातें कर रहे हैं लेकिन लोग कह रहे हैं छोड़ो पता नहीं क्या कह रहा है, तो वहां पता चलेगा कि आप कितने हलीम व बुर्दबार है। एक वाकया सुनाती जाऊं। एक मर्तबा कुछ मुसाफिर एक कारवान लेकर मक्का की जानिब आते, बैतुल हराम में आते हैं। बैतुल हराम में आते हैं और सब मुसाफिर चले जाते हैं, एक रह जाता है। जब एक रह जाता है वो सो जाता है, थका हुआ था मुसाफिर, सो गया, नींद से उठा तो उसने देखा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़, इमाम नमाज पढ़। उसने देखा उसका थैला सोने या अशरफियाँ या पैसों का नहीं है। फौरन इमाम की गरेबान को पकड़ा और कहा मेरे पैसे दो। इमाम ने फरमाया मैंने नहीं लिए। कहा तू नहीं लिए, यहाँ कोई और नहीं है, सब चले गए मेरे दोस्त अहबाब, मेरा पैसा मेरे पास था, दो मुझे। इमाम ने बहुत समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं समझा तो कहा ठीक है, क्योंकि तू नहीं समझता मैं तुझे दे देता हूँ। अपने खादिम से कहा, घर से पैसे मंगवाए और उसको दे दिए, और वो 10,000 के करीब वो दिरहम और दिनार थे, लेकर चला जाता और रास्ते में कहता देखा ऐसे कहता है नहीं लिए नहीं लिए, लिया था तभी तो दिया, अगर ना लिया होता तो क्यों देता। और जब पहुंचता है मुसाफिर खाना तो अपने हम सफरों से मिलता है, तो उनमें से एक शख्स कहता है ये लो तेरी थैली, तू सो गया था, हम डर गए थे कि कोई उठा लेगा इसलिए हम ले आए। ओए होए होए, अब वो दौड़ता हुआ मस्जिद के जानिब आया और आकर कहा ए शख्स तू कौन है, तूने तो मेरे पैसे नहीं चुराए थे, तूने मुझे दिया क्यों, ये क्या हुआ। पता है क्या देखा, इमाम फिर नमाज पढ़ रहे हैं, यानी कि बैठ के लोगों से बातें करें, देखो यार लोग कितना जमाना कितना बुरा है, मुझ पे तोहमत लग गई, मैंने तो नहीं उठाया था, हाय अल्लाह मैं इतना सब्र कर रही हूँ। हम लोग सब्र भी ऐसे करते हैं कि उसी की बातें करते रहते, इमाम भी वही बातें करते रहते गए, इमाम ने वहां पैसे दिए, शट ऑफ, खत्म, टॉपिक क्लोज, चैप्टर क्लोज, नमाज पढ़ना शुरू कर दे। देखिए ये डाइवर्ट करना आना चाहिए ना हमें, कि हम उसी पे वहीं पर उसी गंदगी पर बैठे ना रहे कि क्या मेरे साथ हो रहा है, ये इतनी बड़ी बेइंसाफी क्यों हो रही है, मैं तो सच्ची हूँ, मुझे लोग झूठा क्यों समझ रहे हैं। वहीं पर दिमाग खपा 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 कर अपने आप को कमजोर बना देते हैं।
بعض کہتی ہیں، بعض مائیں کہتی ہیں کہ ہائے فلاں بیٹی کے ساتھ یہ ہوا تو میں آدھی تو میری بیماریاں اس وجہ سے آ گئی، دوسری کے ساتھ وہ ہوا تو میں آدھی اور بیمار ہوئی۔ میں ان کو دیکھتی ہوں، اچھا آپ اس طرح بیمار ہو جاتی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے جیتنا ہے، اس نے مجھے بھی، اس نے مجھے ہائے یہ ہو گیا ہائے وہ ہو گیا، اچھا یہ تو ہونا ہے، دنیا ہے۔ آپ ہر غم میں اپنے آپ کو گھساتی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی تو اللہ کی بندگی کیسے کریں گی؟ دکھ ہوتا ہے، ہم انسان ہیں، احساسات ہیں ہمارے پاس، منع نہیں ہے دکھی ہونا اور رونا اور دعا کرنا، لیکن اس کو سنوار کر دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں امام نماز میں مشغول ہے اور وہ آ کر امام کو دیتا ہے۔ امام کیا فرماتے؟ امام کہتے جو ہم نے دے دیا وہ دے دیا، میں ہرگز واپس نہ لوں گا۔ بار الہ حلم حسنی ہم سب کو عنایت فرما، صلوات اللہ۔ اور خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کے اتنے واقعات ہیں، ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں بار الہ، لیکن ہم شرمندہ ہیں۔ یا امام حسن ہم آپ کا نام لیتے ہیں، زیارتوں میں ہم آپ کا نام لیتے ہیں، ہمیشہ دعاؤں میں، دعائے توسل میں، لیکن ایک خوشبو بھی آپ کے حلم کی ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ یہ کیسے ہم چاہنے والے؟ کہتے نا امام ہمسایہ یہودی تھا اور دیوار خراب ہو گئی تھی اس یہودی کے گھر سے کچھ لیکیج کی وجہ سے۔ یہودی کی بیوی ملنے آئی اور اس نے دیکھا امام کے گھر کی دیوار، جا کر شوہر کو بتایا، شوہر آ کر معافی مانگی کہ یا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ ہماری وجہ سے آپ کا گھر اتنا خراب ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے نانا نے ہمیں سکھایا ہے، یا خدا کاش ہم بھی جب مشکلات زندگی میں آئے تو کہے ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہاں چپ رہو، یہاں نہ بولو۔ کہا میرے نانا نے مجھے کہا ہے ہمسائے کا بڑا احترام ہے، میں کریم اہل بیت ہوں، اکرام الجار سنت نبوی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے امام کی مظلومیت، پتہ ہے نا بی بی سیدہ کونین بار بار علماء کے خواب میں آ کر کہتی ہے جس طرح میرے بیٹے حسین کے لیے روتے ہیں اس طرح حسن کے لیے بھی رویا اور کرو۔ خود امام حسن مجتبی نے بھی ایک بہت بڑے عالم کو کہا کہ میرے مصائب پورے پڑھا کرو۔ اس عالم نے کہا یا امام حسن میں تو پڑھتا ہوں، میں تو بتاتا ہوں سب کو کہ واحد امام جن کو ایسا گہرا زہر دیا گیا کہ تشت میں جگر کے کلیجے کے پارے پارے تھے، میں تو بتاتا ہوں آپ کے رونے والوں کو کہ واحد امام جس کے جنازے کو اٹھایا گیا لیکن گھر واپس آ گیا، کسی غریب کا جنازہ بھی گھر واپس نہیں آتا، واحد امام جن کی بہن کبھی ایک کبھی دوسرے بھائی کے کبھی تازیانے نکال رہی ہے، کبھی تیروں تلوار نکال رہی ہے، کبھی جنازے سے کبھی تابوت سے، ہائے لہذا۔ لیکن امام نے کیا فرمایا؟ امام مجتبی نے فرمایا کہ یہ مصائب پڑھو نا، اے میرے رونے والوں کو بتاؤ نا اے ذاکر کہ ایک شہر تھا، اس شہر میں ایک گلی تھی، اس گلی میں ایک دروازہ تھا اور اس دروازے کو جلایا گیا اور میں چھوٹا سا تھا اور اس دروازے سے ایک آواز آ رہی تھی یا ابتا، اے میرے بابا مجھے بچا لو۔ وہ میری ماں کی آواز تھی جو در و دیوار کے درمیان اس طرح سے دب گئی کہ آواز دیے فضا آؤ آؤ میری مدد کرو، میرا محسن شہید ہو گیا، مجھے سہارا دو۔ امام حسن فرماتے میں دیکھ رہا تھا میری ماں رو رو کر فضا کو بلاتی، دوسری طرف میں نے دیکھا میرے بابا کو رسن باندھ کے لے جایا جا رہا ہے،
میرے بابا نے اس دشمن کو زمین پر گرایا، گریبان پکڑ کر کہا اگر نبی نے نہ کہا ہوتا تلوار نہ اٹھا تو ابھی تجھے قتل کر دیتا۔ یہاں میرے بابا کو لے جا رہے تھے، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، میری ماں نے میرے بابا کے عبا کو تھام کر کہا علی کو نہ لے جا، زہرا کو لے جا۔ قنفذ نے تلوار کے دستے کو میری ماں کے ہاتھ پر مارا، میری ماں زمین پر گر گئی۔ اہل عزا 40 سال گزر گئے۔ امام حسن مجتبی جب بھی مدینے کی گلی سے گزرتے تو پھوٹ پھوٹ کر روتے، مغیرہ کو نہ دیکھ پاتے، اپنا رخ موڑ لیتے، کبھی گلی بدل لیتے۔ لوگ پوچھتے تھے یا امامہ اس گلی میں کیا ہوا جو آپ اتنا روتے ہیں؟ فرمایا میں نے وہ دیکھا جو حسین نے نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کی بے احترامی کو دیکھا۔ یا حسن مجتبی پر سلام اور درود۔ آپ کو معلوم ہے نا امام حسین کے اصحاب اتنے باوفا تھے کہ امام نے کہا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اصحاب سپر بن گئے، تیر اپنے بدن میں لیتے رہے، لیکن ہائے مظلومیت امام حسن۔ جب امام حسن نماز پڑھ رہے تھے، امام کے ہی اصحاب، آپ کے لشکر کے سربازوں نے، سپاہیوں نے آ کر امام حسن کے نیچے سے جانماز کو کھینچ لیا، امام چہرے کے بل زمین پر گرے۔ امام کے ہی اصحاب اور سپاہی تھے جنہوں نے خنجر زہر میں ڈالا اور امام کے ران اور ٹانگوں پر کئی بار حملہ کیا۔ پتہ ہے آپ کو امام اپنے لشکر کے درمیان بھی زرہ پہن کے رہتے تھے، کبھی بھی حملہ ہونے کا خیال خطرہ تھا۔ ہر انسان گھر سے باہر خطرے میں ہوتا ہے، گھر آتا ہے تو سکون مل جاتا ہے، لیکن ہاں زہرا کے لال حسن مجتبی پر کہ گھر میں بھی جودا ہے، گھر میں بھی چین نہیں ہے، گھر میں بھی تانے سننے کو ملتے ہیں۔ اہل عزا یہ مظلوم امام اتنی مظلومیت کے ساتھ پھر بھی کرم کرتے رہے، لیکن عزاداروں وہ کریم اہل بیت جو اپنے سپاہیوں سے زخم کھاتے رہے، کئی بار زہر آپ کو دیا گیا لیکن اس زہر نے امام کو ختم کر دیا۔ کاش مظلومیت یہاں ختم ہو جاتی، لیکن امام کی شہادت کے بعد بھی مدینے والوں نے امام کو نہ چھوڑا۔ جن کے ساتھ امام کرم کرتے تھے انہوں نے ہی امام کے جنازے پر تیروں سے حملہ کیا۔ جنت البقیع میں مظلومانہ طور پر امام کو دفن کیا گیا۔ واہ حسنا واہ حسنا، میں کہوں گی جب جنازے پر تیر لگے نا تو امام حسین نے چھپانا چاہا، کہا میری بہن زینب کو نظر نہ آئے۔ لا یا قیام عبداللہ، امام حسین یہ تو مدینہ ہے، آپ زندہ ہے، لیکن ہائے کربلا صرف تابوت پر تیر نہیں ہے، لاش تیروں سے بھری ہے، زینب تکو تنہا